بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے المختصر للقدوری کے گزشتہ سبق میں خیار شرط کا بیان پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق خیار رویت سے متعلق ہے۔ اس سبق میں ہم خیار رویت کی تعریف، خیار رویت کا حکم اور اس سے متعلق مختلف مسائل اجمالی طور پر پڑھیں گے۔ خیار رویت کیا ہوتا ہے؟ خیار رویت یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدی اور اسے دیکھا نہیں ہے، تو دیکھنے کے بعد اگر وہ چیز اسے پسند نہیں آتی تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو واپس کر دے۔ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، باب خیار رویہ ومن اشترى ما لم يره فالبيع جائز وله الخيار اذا رآه ان شاء اخذه وان شاء رده۔ یہ خیار رویت کا بیان ہے۔ کسی شخص نے ایسی چیز خریدی جسے نہیں دیکھا، بیع تو جائز ہوگی لیکن اسے اختیار دیا جائے گا جب اسے دیکھ لے۔ دیکھنے کے بعد اگر چاہے پسند آ جائے اخذہ تو اسے لے لے، وَإِن شَاءَ رَدَّهُ اور اگر پسند نہ آئے تو واپس کر دے، یہ اسے حق حاصل ہے۔ وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ۔ کیا بائع کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ بائع نے کوئی چیز اس کی اپنی ملکیت میں آئی اور اس نے وہ چیز خود نہیں دیکھی اور بیچ دی، تو بعد میں دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ نہیں یہ چیز مجھے نہیں بیچنی چاہیے تھی، تو کیا اس طرح کا اختیار اسے بھی ہوگا کہ وہ چیز اب واپس لے لے؟ فرمایا وَمَن بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ۔ جس نے ایسی چیز بیچی جسے دیکھا نہیں ہے تو اسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص کا کوئی مورث فوت ہوا، وراثت میں اسے کچھ ایسی چیزیں ملیں جو ابھی اس کی نظر میں نہیں آئی تھیں، اس نے دیکھی نہیں تھی، بغیر دیکھی اس نے آگے بیچ دی، تو اب بعد میں اس نے دیکھی، اب خیار رویت والی صورت ممکن ہے نہیں، بائع کو خیار رویت نہیں ہوگا۔ یہ خیار رویت ختم کیسے ہوتا ہے؟ مختلف اشیاء کے اعتبار سے اس کے ختم ہونے کے مختلف طرق ہیں۔ اسی سے متعلق آگے اب امام قدوری رحمہ اللہ تعالی مختلف جزیات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَى وَجْهِ السُّبْرَةِ أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ۔ گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کسی شخص نے آ کر اس ڈھیر کو دیکھ لیا، اب اگر اس ڈھیر کی گندم کو خریدتا ہے اور گھر جا کر دیکھ کر پھر لاتا ہے، کہتا ہے جی نہیں یہ تو میں نہیں لوں گا، مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، تو وہ جو گھر جا کے دیکھنے کی وجہ سے آ کے لوٹاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو دیکھ چکا ہے اسی دیکھنے کی وجہ سے اس کا خیار رویت ختم ہو چکا، اب خیار رویت الگ سے اسے حاصل نہیں ہوگا۔ او الی ظاہر الثوب مطویا، کپڑے کا تھان آدمی کے سامنے آیا، اس لپٹے ہوئے کپڑے کو ہی آدمی نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد خرید لیا، اب اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا۔ لونڈی کو خریدنا ہے، لونڈی کا چہرہ دیکھ لیا تو چہرہ دیکھ لینا کافی ہوگا، اسی سے خیار رویت اس کا ختم ہو جائے گا۔ جانور خریدنا ہے تو جانور کے اندر دو چیزیں خیار رویت کے تحت داخل ہوں گی، جانور کا چہرہ دیکھنا اور اس کی پیٹھ، پچھلا حصہ، کہ جانوروں کے اندر بیوپاری جو ہیں، تاجر جو ہیں، ان دونوں چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، پھر قیمت کا تعین کیا جاتا ہے کہ چہرے کو اور پیٹھ کو دیکھ کے، پشت کو دیکھ کے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا ہے اور کس قیمت کا ہے۔ تو یہ ان چار مختلف صورتوں کے اندر
یہ چیزیں دیکھ لیں، گندم کے ڈھیر کو، لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کو، اسی طرح لونڈی کے چہرے کو، جانور کے چہرے اور پشت کو، تو ان چاروں صورتوں کے اندر مشتری کا خیار رویت ختم ہو جائے گا اور اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ وَإِن رَأَى صِحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِن لَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا۔ گھر سے متعلق خیار رویت کیسے ختم ہوگا؟ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کوئی گھر خریدنا ہے اور وہ شخص اس گھر کے سینٹر میں آ کے، سین میں آ کے کھڑا ہو گیا، سین کو دیکھ لیا، کمرے نہیں دیکھے، تو اسی سے ہی اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا، کمرے نہ بھی دیکھے۔ ان راسے ندار، اگر گھر کا سین ہی دیکھ لیا، فلا خیار لہ وان لم یشاہد بیوتہا، تو اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا، اب خیار نہیں ہوگا اگرچہ کمرے نہ بھی دیکھے۔ اچھا، یہ تو بینے آدمی سے متعلق خیار رویت ختم ہونے کی صورتیں بیان کی۔ ایک شخص نابینا ہے، نابینا شخص خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، اس کا خیار رویت کیسے باطل ہوگا، ختم ہوگا، اس کی کیا کیا صورت ہوگی؟ تو امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا، وَبَيْعُ الْعَامَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى۔ نابینے شخص کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جب وہ کوئی چیز خریدے گا اسے بھی خیار رویت حاصل ہوگا، جیسے بینا شخص کو، دیکھنے والے کو خیار رویت حاصل ہوتا ہے۔ ساقط کیسے ہوگا؟ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ أَوْ يَذُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ۔ مبیع یا تو ایسی چیز ہوگی جسے ٹٹول کر، چھو کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقام اور مرتبے کی ہے، یا مبیع ایسی چیز ہوگی جسے سونگھ کر پتہ چلتا ہے، خوشبو وغیرہ اس سے متعلق، یا مبیع ایسی چیز ہوگی جسے چکھ کر، یعنی کو کھانا وغیرہ ہے، کھانے والی چیز ہے۔ تو نابینے کے خیار رویت سے متعلق سکوت کا حکم ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے لگایا جائے گا۔ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ۔ اگر تو مبیع چھو کر، ٹٹول کر پہچانا جاتا ہے، تو جیسے ہی نابینے آدمی نے اس چیز کو چھو لیا، ٹٹول لیا اچھی طرح، اب اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اگر چیز سونگھ کر اس کی پہچان کی جاتی ہے، نابینے شخص نے اس چیز کو پکڑا، سونگا، تو سونگنے سے اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا۔ چیز کا معیاری ہونا چکھنے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی کھانا وغیرہ ہے اور نابینا شخص نے اسے چکھ لیا، تو چکھنے سے اس کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان تینوں دائروں میں داخل نہیں ہوتی، نہ چھونے میں، نہ سونگھنے میں، نہ چکھنے میں۔ جیسے گھر ہے، اب گھر کو وہ چھو کر کیسے پہچانے گا؟ تو اس حوالے سے اس کا خیار رویت کیسے ختم ہوگا؟ یا کوئی پلاٹ وغیرہ ہے، فرمایا وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ۔ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ ہے تو جب تک پلاٹ کا حدود اربع اس کے سامنے بیان نہ کر دیا جائے، اس کی مکمل تفصیل کہ یہ مشرق کی جانب ہے، درمیان میں 20 فٹ کی گلی ہے، اور یہ اس رو کے اندر 4 پلاٹ ہیں، اس پلاٹ کا نمبر دوسرا ہے، اور اس سے ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ کونے پر ہے، وہ کارنر کا پلاٹ ہے، دوسرے نمبر پر ہے، اس کی لمبائی جو ہے وہ 50 فٹ ہے، چوڑائی 25 فٹ ہے۔ اب جب ساری چیزیں اس کے سامنے بیان کر دی گئیں، اور یہ بھی کہ اس کی پچھلی سائڈ پہ جو ہے مکان بنا ہوا ہے، دائیں سائڈ پہ مکان بنا ہوا ہے، بائیں سائڈ پہ ابھی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، تو اب اس کا خیار رویت ختم ہو جائے گا کہ اب اس کے لیے اس پلاٹ کو پہچاننا ہر حوالے سے ممکن ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
خیار رویت سے متعلق بینا آدمی نابینا دونوں کے حوالے سے مختلف مسائل کا ذکر کیا۔ وَمَن بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا۔ یہاں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ضمناً مسئلہ بیان کیا ہے جس کا خیال رویت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ضمنی طور پر اس کو یہاں بیان فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی چیز اس کے حکم کے یا اجازت کے بغیر بیچ دی، نہ اس نے اسے کہا ہے کہ یہ چیز بیچو، نہ اس نے خود اس سے بیچنے کی اجازت لی اور اسے بیچ دیا۔ اب اس بیع کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں فالمالک بالخیار، مالک کو اختیار دیا جائے گا، اگر چاہے بیع کی اجازت دے دے، چاہے بیع کو توڑ دے۔ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا۔ لیکن اجازت دینے کی صورت کب تک ممکن ہے؟ مطلب اجازت دینے کی صورت تب تک ممکن ہے کہ جب معقود علیہ باقی ہو، متعاقدان ابھی وہ مجلس عقد میں موجود ہوں، اپنی اسی حالت پر ہوں۔ تو اس سے دوسری شک سامنے آتی ہے کہ اگر معقود علیہ ہی موجود نہیں، یعنی مبی جس پر عقد ہوا ہے وہی چیز نہیں رہی، یا متعاقدین اپنے اپنے کاموں پہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں، چلے گئے ہیں، بکھر چکے ہیں، تو پھر اب وہ اسے فسخ نہیں کر سکتا، یا اس کی اجازت والا جو پہلو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا۔ اب یہاں امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ دو چیزیں کوئی شخص ایک ہی صفقہ میں بیچ رہا ہے، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز مشتری نے دیکھی یا دوسری نہیں دیکھی، لیکن وہ عددی متفاوت ہیں، تو کیا اس صورت میں دوسری دیکھنے کی صورت میں وہ پسند نہیں آتی تو واپسی کا حق خیار رویت کی وجہ سے ہوگا یا نہیں؟ فرمایا ہوگا۔ ایک شخص نے دو کپڑے ہیں، دو کپڑوں میں سے ایک دیکھا، ایک دیکھنے کے بعد دونوں خرید لیے، اور جب دوسرا دیکھا تو اسے پسند نہیں آیا، تو جاز لہ ان یردہما، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دونوں کپڑوں کو واپس کر سکتا ہے۔ ایک کو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کر سکتا کہ جو پسند نہیں آیا وہ واپس کر دے اور جو پسند آیا وہ رکھ لے، ایسا نہیں کر سکتا کہ اس میں جو صفقہ ہے وہ متفرق ہوگا۔ وَمَن مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ۔ خیار رویت میں آگے انتقال ہوگا یا نہیں، یا آگے شفٹ ہوگا یا نہیں، اس سے متعلق امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ خیار رویت جو ہے جس شخص کو تھا وہ فوت ہو گیا، باطل خیارہ، تو اس کے فوت ہونے کے ساتھ ہی خیار رویت بھی باطل ہو جائے گا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ باب خیار رویت کے اندر امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آخری مسئلہ بیان کیا، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے، ایک شخص نے ایک چیز دیکھی، تب نہیں خریدی، کچھ دن گزر گئے، دوبارہ وہ چیز دیکھے بغیر خرید لی، تو کیا وہ جو سابقہ دیکھنا ہے وہ کافی ہوگا خیار رویت کے باطل ہونے کے لیے، یا کافی نہیں ہوگا، نئے سرے سے خیار رویت اسے حاصل ہوگا؟ میں اس کی دو صورتیں ہیں۔ وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَآهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ۔ کسی شخص نے کوئی چیز دیکھی تو ایک مدت بعد پھر اسے خریدا، اگر تو وہ چیز اسی حالت پر تھی جس حالت پر پہلے دیکھی ہے، فَلَا خِيَارَ لَهُ، اب خیار رویت نہیں ہوگا۔ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا، اور اگر وہ چیز اس سابقہ حالت پر نہیں ہے، اب اس میں تبدیلی آ چکی ہے، تو فَلَهُ الْخِيَارُ، اب اسے خیار رویت حاصل ہوگا۔ بہت اہم چیز کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز
ایک عرصہ پہلے دیکھی تب نہیں خریدی، بعد میں اس چیز کی طرف متوجہ ہوا، خرید لی، لیکن جب بعد میں خریدی تب دوبارہ نہیں دیکھی۔ اب دیکھنے کے بعد اگر تو وہ چیز اسی کنڈیشن اسی حالت پر ہے جس حالت پر پہلے دیکھا تھا تو یہ عقد ہو گیا، خیار رویت اب نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اسے واپس کر سکے۔ اور اگر اس کی حالت متغیر ہو چکی ہے تو خیار رویت ہوگا، پسند چیز نہیں آتی تو اسے واپس کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا خیار رویت کا باب مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم خیار عیب کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم فقہ سے کما کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔